جن پر ہم احسان کرتے ہیں وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کا قول ہے، جس پر احسان کرو اس کے شر سے محفوظ رہو۔ تو جو آج کل شر زدہ پریس کانفرنسز ہوگا بھی ہم جواب دیں گے۔ پاکستان کی فیڈریشن، پاکستان کو مضبوط کرنا، اس ریاست کو مضبوط کرنا، ان کی بدنیتی شامل ہے۔ اس وقت انہوں نے ان کو ریگستان سے یا چولستان سے پیار نہیں ہے کہ ان کو کوئی یہ آباد کرنا چاہتے ہیں، یا کسانوں کو کوئی آباد کرنا چاہتے ہیں، یا ہاریوں کو یا کسی چھوٹے کاشتکار کو یہ کوئی زمین دینا چاہتے ہیں، یا کسی مزدور کو، یا کسی پڑھے لکھے جس نے ایگریکلچر کے اوپر ڈگریاں کر کے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یا ان کو کوئی زمین الاٹ کرنا چاہتے ہیں۔ اس سارا دیکھیں کہ یہ زمین آباد کیوں کرنا چاہتے ہیں، یہ نہروں کا ایک نیا انہوں نے یہ ڈرامہ کیوں رچایا، اور پھر اپنے آپ کو پنجاب کے وارث سمجھتے ہیں۔ پنجاب کے یہ وارث جو اپنے آپ کو کہتے ہیں، پہلے تو وہ منسٹر صاحبہ کا پہلے جو انہوں نے موجودہ اپنی نون لیگ کی قیادت کے بارے میں جو فرمایا، اس سے پہلے میں کچھ نہیں کہوں گا، ان کا کلپ ہی اٹھا کے چلا لیں، پرانا ان کا پرانا کلپ اٹھا کے چلا لیں، وہی ان کو جواب ہے، اور ان کو میں اس سے زیادہ جواب نہیں دوں گا۔ ہاں، پنجاب کا وارث کون ہے؟ پنجاب کے اندر ایگریکلچر اریگیشن ڈپارٹمنٹ، نہروں کا کیونکہ وارث اریگیشن ڈپارٹمنٹ ہے۔ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ جب بھی ان کی حکومت آئی ہے، گورنر جیلانی سے لے کے آج تک، گورنر جیلانی کے وارث تو ہو سکتے ہیں، پنجاب کے وارث آپ نہیں ہو سکتے۔ ہسٹوریکلی ضیاء الحق کے آپ وارث ہو سکتے ہیں، آپ پنجاب کے وارث نہیں ہیں۔ ہاں، پنجاب کے کسان کو مجھے 1 ایکڑ بتا دیں جو آپ نے کسی زمیندار کاشتکار کو زرعی زمین دی ہو، بکھر میں، میاں والی میں، لیا میں، چولستان میں، کسی عام کاشتکار کو۔ اگر آپ کسی سرمایہ دار کو یا کسی بیوروکریٹ کو دے رہے ہیں تو اس کا پنجاب کا مقدمہ نہیں ہے۔ وہ پنجاب کے اریگیشن ڈپارٹمنٹ کے ریسٹ ہاؤس کس نے بیچے؟ کیونکہ آپ 40-50 سال حکمران رہے ہیں۔ مراد علی شاہ نے نہیں بیچے جس کو آپ تانا دے رہے ہیں، پیپلز پارٹی نے نہیں بیچے۔ جائیں نہر لوئر جہلم جائیں، اپر جہلم جائیں، قصور میں جائیں، ڈی جی خان تک، آپ نے ریسٹ ہاؤس اریگیشن کی زمینیں بیچ لی۔ کیا وارث زمینیں بیچتے ہیں یا جائیداد بڑھاتے ہیں؟ آپ خریدار ہو سکتے ہیں، وارث نہیں ہو سکتے۔ آپ بیچنے والے ہو سکتے ہیں۔ پھر آپ نے پنجاب کا مقدمہ آپ لڑتے ہیں۔ غریبوں کی ایک سہولت ہوتی تھی، جی ٹی ایس، گورنمنٹ ٹرانسپورٹ سروس، آپ نے پنجاب میں حکمرانی کی، آپ نے وہ ٹرانسپورٹ بیچ دی، اور آج آپ سبسیڈائز میٹرو، سبسیڈائز پیلی بس، نیلی بس، اربوں کی جائیدادیں آپ نے بیچی گورنمنٹ ٹرانسپورٹ سروس کی۔ لاہور میں والوو بس چلتی تھی، 25 پیسے سے لے کے 1 روپیہ اس کا کرایہ ہوتا تھا، پھر 4 روپے۔ آپ نے اس کی پراپرٹیز بیچ دی، وہ پورا سسٹم بیچ دیا، اور آج پھر گورنمنٹ کے ٹیکسز کے پیسوں سے، غریب آدمی کے ٹیکسز کے پیسوں سے آپ پھر سبسیڈائز ٹرانسپورٹ چلا رہے ہیں۔ آپ کی وہ پالیسی ٹھیک تھی یا آپ کی آج کی پالیسی ٹھیک ہے؟ آپ کے آج کے جو جیلی وارث اپنے آپ کو کہتے ہیں، ان سے ہمارا سوال ہے۔ دوسرا، ہم آپ کے اتحادی ہیں، اس کی ہم ایک قیمت دے رہے ہیں۔ ہم آپ کے اتحادی نہیں، ہمیں سسٹم کے اتحادی ہیں، اس ملک کے اتحادی ہیں، آئین کے اتحادی ہیں، پارلیمانی نظام کے ہم اتحادی ہیں۔ ہم نظام چلانا چاہتے ہیں، ہم اس ملک کے ساتھ وہ کھلواڑ نہیں کرنا چاہتے جو آپ نے بڑی بڑی ڈاکٹرائن کے ذریعے کیا۔ اور پھر آج آپ تانا دیتے ہیں، اگر آپ مراد علی شاہ کو یا پیپلز پارٹی کو تانا دیتے ہیں تو آپ مجھے اس جیسا صحت کا نظام دکھا دیں۔ آپ نے تو پنجاب میں BHU، بیسک ہیلتھ یونٹ، جو جنیجو صاحب کا منصوبہ تھا، آپ نے اس پہ اربوں روپے پہلے رینوویشن پہ لگائے، رینوویشن پہ اربوں روپے لگائے، رینوویٹ کر کے پھر پرائیویٹ سورس پرائیویٹائز کر دیے تاکہ غریب کا علاج نہ ہو۔ دوسرا، مجھے یہ بتائیں کہ ہمارے ملک میں، پنجاب کیونکہ بڑا صوبہ ہے، غریب آدمی کا بچہ صرف سرکاری سکول میں پڑھتا تھا، پرائیویٹ سکولوں میں غریب آدمی کا بچہ نہیں پڑھ سکتا۔ سرکاری سکول آپ نے آج پرائیویٹائز کرنے شروع کر دیے۔ کیا وارث سکول بیچتا ہے، ہسپتال بیچتا ہے، اریگیشن کی زمینیں بیچتا ہے، اپنی ٹرانسپورٹ آپ نے گھر کے برتن بیچنے والا وارث نہیں ہوتا، وہ تو ڈانگ ٹپاؤ ٹھگ ہوتا ہے، وارث نہیں ہوتا۔ وہ وارث وہ ہوتا ہے جو آنے والی نسلوں کا سوچے، جو آج سے 100 سال بعد کا سوچے۔ ہم آپ سے ڈیبیٹ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ اسلام آباد ہے۔ میرے آپ سے چند سوالات ہیں۔ ریاض پیرزادہ صاحب آپ کے منسٹر ہیں،
آپ کی حکومت میں وزیر ہیں، ان کی اسمبلی کی سپیچ اٹھا کے دیکھ لیں کہ بھاولپور میں پانی کے اوپر پیر زادہ صاحب کی سپیچ اٹھا لیں، آپ کی کیبنٹ کے وزیر ہیں، اسی سپیچ کا آج آپ جواب دے دیں، ہم آپ سے معذرت کر لیں گے۔ دوسرا یہ راول ڈیم ہے، آپ صحافی بھائی جا کے دیکھیں، میں پہلے تو صحافیوں کو چیلنج کرتا ہوں، آپ مجھے اس ریسٹ ہاؤس میں جا کر دکھائیں۔ یہ راول ڈیم کے اوپر پنجاب حکومت کا ایک ریسٹ ہاؤس ہے، 1 ارب روپیہ لگ رہا ہے اس کے اوپر، 1 ارب روپیہ۔ اریگیشن ڈپارٹمنٹ نہیں لگا رہا، پتہ نہیں کون سا ڈپارٹمنٹ لگا رہا ہے، کوئی ہائی وے سنا ہے لگا رہا ہے، CNW پنجاب۔ پہلے تو میں جو کل ایک سٹوری میرے ایک صحافی نے بھائی نے ایک کسی بڑے اخبار میں لکھی ہے، 1 پیج سٹوری، 1 پیج پہ ہے صاحب، ان 1 پیج والے مافیا کو میرا چیلنج ہے، آپ اس ریسٹ ہاؤس کا وزٹ کر کے تو دکھائیں، کیونکہ بغض پیپل پارٹی میں تو پھر بہت کچھ کہا جاتا ہے۔ ہم یہی آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اس ملک کو، صوبوں کو آپس میں نہ لڑائیں، کینال کی وجہ سے، دوسروں کی وجہ سے۔ ملک اس وقت کرائسس میں ہے، دہشت گردی ہمارا بڑا ایشو ہے، کسان کا ایشو یہ ہے کہ آپ نے آج بمپر کراپس ہوئی ہے کسان کی، گندم کی۔ آپ اگر اس ملک سے اتنے مخلص ہیں تو جو 35 لاکھ ٹن نگران حکومت میں امپورٹ ہوئی، اس کی انکوائری کبھی سامنے لے آئیں اور ان کو کٹیڑے میں کھڑا کریں، جو ذمہ دار کسان دشمن۔ آلریڈی ہماری بمپر کراپ تھی، آپ نے 35 لاکھ ٹن پھر اور امپورٹ کی، اور اس کا ذرا کیلکولیٹر سے حساب لگائیں، 1700 ارب پرائیویٹ سیکٹر کو دیا گیا، فراڈ وہ کیا گیا، 1700 ارب۔ پتہ نہیں کون کون اس میں حصے دار ہے، پتہ تو مجھے بھی ہے لیکن میں کمزور ہوں، میں بتا نہیں سکتا۔ جو تکڑے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، جن کی حکومتیں ہیں، وہ بتا دیں پبلک کو، انکوائری رپورٹ سامنے لے آئیں۔ اور آج جو کسان کی، اس وقت جو کسان ہر سراپا احتجاج ہے، 1106 بلین اس کو نقصان ہو رہا ہے آج کے ریٹ کے حساب سے۔ 24 ملین ایکڑ گندم کاشت ہونی تھی، گندم ہوئی، اور پروڈکشن 31.6 ملین ٹن، یہ سرکاری فگر ہے، یہ میں آپ کو دوں گا، اس کے مطابق ہماری کراپس ہوئی ہیں۔ اور آج کا 2000 جو ریٹ ہے کسان کو مل رہا، جو اس کا خرچہ ہوا ہے، جو DAP کی قیمت ہے، جو یوریا کی قیمت ہے، جو ساری ہے، وہ خرچہ لگا لیں، 34 سے 35 ہزار روپیہ پر ایکڑ نقصان ہوتا ہے، اور یہ 1106 بلین کا کسان کو نقصان ہے۔ میری ان جیلی وارثوں سے، ان ضیاء الحق کے وارثوں سے یہ گزارش ہے کہ کسان آئے ڈیبیٹ کریں۔ آپ کی حکومت ہے مرکز میں بھی، صوبوں میں بھی، آپ سندھ کے حساب مانگتے ہیں، سندھ جیسا ہاسپٹل دکھا دیں۔ تھار میں جس طرح سندھ پیپل پارٹی نے تھار جس طرح آباد کیا ہے، آپ اس طرح چولستان آباد کریں نا، اور آپ وہاں بھی کسی لیڈیز کو ٹرک ڈرائیور دکھائیں، کسی عورتوں کو امپاورمنٹ کریں کہ وہ بھی ٹرک چولستان میں چلائیں۔ چولستان میں تو ایسے علاقے بھی ہیں جہاں عام آدمی چکر بھی نہیں لگا سکتا، شکار تو دور کی بات ہے، عام آدمی تو جا بھی نہیں سکتا۔ تو اس لیے آپ صوبوں کو نہ لڑائیں اشرافیہ کے لیے، آپس میں عوام میں نفرتیں پیدا نہ کریں سرمایہ داروں کے لیے، یہی ہماری گزارش ہے۔ اور انشاءاللہ تعالی آپ ہمارے سے ڈیبیٹ کریں، ہمارے سے موازنہ کریں پیپلز پارٹی کے ساتھ۔ پیپلز پارٹی نے تو گندم کا جو ریٹ DG خان سے لے کر گلگت بلتستان تک، پیپلز پارٹی نے ایک تیل کا ریٹ، ایک گندم کا ریٹ کیا ہے۔ یہ ہوتی ہیں پالیسیز۔ پیپلز پارٹی نے کبھی ملک بیچا نہیں، ملک بچایا ہے۔ بیچنے والوں کے ساتھ ہمارا موازنہ نہ کریں۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔